بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، قرآن کریم سارے کا سارا اعلیٰ و عرفہ، فصیح و بلیغ کلام الہی اور بہترین ادب عربی کا نمونہ ہے۔ جہاں نظر ڈالیں جدت، طراوت، حلاوت، خوش نغمگی، خوش اسلوبی، پرشکوہ الفاظ اور غزیر و کثیر و حسین معانی کا بحر ناپیدا کنار نظر آئے گا۔ مولانا علی میاں رحمہ اللہ نے مختارات حصہ اول میں 2 مقامات سے آیات قرآنیہ کا انتخاب فرمایا ہے۔ پہلا مقام سورۃ الفرقان کا آخری رکوع ہے، جسے الحمدللہ ہم 2 اسباق میں مکمل کر چکے۔ دوسرا مقام سورۃ القصص کی ابتدائی 28 آیات جو 3 رکوعات پر مشتمل ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصص و حالات زندگی قرآن کریم میں کئی مقام پر آئے ہیں۔ الاعراف، طٰہٰ اور شعراء وغیرہ میں آپ کے احوال زندگی کو بیان کیا گیا، مگر آپ ہر مقام پر ایک بے نظیر، بے مثال اور جداگانہ اسلوب دیکھیں گے۔ یہی قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت، اعجاز بیانی اور کمال ادبیت ہے، اور اسی کو ہمیں قرآن کریم سے سیکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو آئیے سورہ قصص کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم تلک آیات الکتاب المبین۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طاسیم اللہ عالم بمرادہ بذلک۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ سورہ مبارکہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا، اور ان کے حقیقی معنی حق تعالی شانہ ہی جانتے ہیں۔ المبین، یہ عبادت سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، باب افعال سے۔ اس کے معنی واضح ہونے اور واضح کرنے، یعنی لازم اور متعدی ہر دو آتے ہیں۔ تو یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں، یوں بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ واضح کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں، یہ ترجمہ بھی درست ہے۔ اگر متعدی سے ترجمہ کیا جائے تو الحق یا الصدق، اس طریقے کے کلمات محذوف مانے جائیں گے۔ یہ حق کو واضح کرنے والی، سچائی کو واضح کرنے والی کتاب ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کے کچھ واقعات ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھنے والے ہیں۔ تلا یتلو، تلاوت، پڑھ کر سنانا۔ نبأ کی جمع انباء، اہم خبر، اہم واقعات کو کہا جاتا ہے۔ بالحق، سچائی کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک۔ حق یہ باب ضربہ کا مصدر ہے، اس پر اسمیت غالب ہے۔ ہر سچائی اور ثابت رہنے والی چیز کو حق کہا جاتا ہے، یہ باطل کی ضد ہے۔ قوم کی جمع اقوام، قوم، امت۔ حق تعالی شانہ نے سورہ مبارکہ کا آغاز ایک عمدہ اجمالی اچھوتے انداز سے فرمایا ہے۔ مضمون نگاروں، تحریر لکھنے والوں، مقالہ نگاری کرنے والوں اور عمدہ اور فصیح اور ادبی کلام پیش کرنے والوں کے لیے اس میں ایک بہترین نمونہ ہے کہ وہ اپنی بات کا آغاز انتہائی اہم، بہترین اور مقصود کی طرف اشارہ کرنے والے کلمات سے کریں، یعنی ابتدائی کلام میں ایک بہترین تمہید اور توطیہ پیش کریں جو بعد میں آنے والے کلام کی طرف مشیر ہو۔ آپ کی تقریر و تحریر میں کیا کیا مضامین اور کیا کیا عناصر آئیں گے، ان کی طرف اشارہ ہو جائے۔ تو یہاں حق تعالی شانہ نے واضح فرما دیا کہ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کے کچھ واقعات ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں، ان لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ من بتلایا گیا، یعنی
بعض واقعات ذکر کیے جائیں گے، سارے کے سارے واقعات نہیں۔ بالحق کہا گیا، ٹھیک ٹھیک واقعات کو ذکر کیا جائے گا، اس میں کسی قسم کے جھوٹ اور کسی قسم کی غلط بیانی کی نعوذ باللہ آمیزش نہیں ہے۔ اس اجمال کے بعد حق تعالی شانہ اب قدر تفصیل سے واقعات کا آغاز فرما رہے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین۔ یقیناً فرعون نے سرزمین مصر میں تکبر کیا اور وہاں کے باشندوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو بہت زیادہ کمزور بنا رکھا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا۔ یقیناً وہ بڑے فسادی لوگوں میں سے تھا۔ علا یعلو علوا، سرکشی کرنا، تکبر کرنا، بڑا بننا۔ اہل کی جمع اہلون اور اہالن آتی ہے۔ کسی جگہ کے باشندے مضاف الیہ کے اعتبار سے اس کے معنی کی تعین ہوتی ہے۔ اہل البیت گھر والے، اہل البلد شہر والے، اہل مصر مصر والے، اہل الکتاب کتاب والے۔ شیعاً یہ شیعتن کی جمع ہے، شیعتن کی دوسری جمع اشیاع آتی ہے، جس کے معنی گروہ، جماعت۔ یستضعف طائفہ، استضعاف کمزور بنا رکھنا، دبائے رکھنا۔ طائفتن کی جمع طوائف، یہ بھی جماعت گروہ کے معنی میں آتا ہے۔ شیعاً نکرہ ہے اور نکرہ کے بعد آنے والا جملہ اس کی صفت بنتا ہے، لہذا یستضعف طائفتن یہ شیعاً کی صفت بنے گا۔ یذبح باب تفعیل سے ہے ذبح کرنا۔ ذبح یذبح مجرد میں بھی ذبح کرنے کے معنی میں متعدی ہے، لیکن تفعیل سے لانے میں مبالغہ بیان فرمانا ہے کہ ان کے بچوں کو کثرت کے ساتھ ذبح کر دیتا تھا، پیدا ہوتے ہی بچوں کو مار ڈالتا تھا۔ یستحیی استحیاء زندہ رکھنا۔ انہ کان من المفسدین، مفسدین افساد سے اس میں فاعل ہے، یقیناً وہ بڑے فسادی لوگوں میں سے تھا۔ حق تعالی شانہ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرعون کے مفاسد خمسہ کو بیان فرما دیا اور اس کے بعد ان مفاسد خمسہ کی بنا پر اسے فسادی قرار دیا۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اور ہم ان لوگوں پر احسان فرمانا چاہتے تھے جنہیں سرزمین مصر میں کمزور بنا کر رکھا گیا تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ انہیں پیشوا بنائیں اور انہی کو ان لوگوں کا وارث بنائیں۔ نرید ارادت سے ہے، باب افعال چاہنا۔ من یمن منن، اس کے معنی احسان کرنا۔ ائمہ پہلے گزر چکا ہے، وارثین ورث یریث ورثن ارثن وراثتن، جانشین ہونا، وارث ہونا، کسی کے چلے جانے کے بعد اس کے جائیداد اور اس کے مال و اسباب کا وارث اور جانشین بننا۔ نرید ان نمن کے بعد پورا جملہ یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر نریدو کا مفعول بھی ہے، اسی کے اوپر نجعلو کا عطف ہے، اور دوسرے نجعل اور اگلی آیت میں آنے والے دونوں افعال مضارع کا عطف ہے، یہی ان تمام کی وجہ نصب ہے۔ اور نجعلہم الوارثین میں ہم مفعول اول اور وارثین مفعول ثانی ہے، اس میں فاعل جمع مذکر کا صیغہ حالت نصبی میں ہے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اور ہم چاہتے تھے کہ انہیں سرزمین مصر میں بادشاہی اور حکومت عطا فرمائیں، اور فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو دکھا دیں وہ چیزیں جن سے وہ لوگ ڈرتے اور جن کا اندیشہ رکھتے تھے۔ مکن یمکن، تمکین کا معنی اقتدار عطا کرنا، حکومت دینا۔ نوریہ اراءت سے ہے، آرا یری اراءت دکھا دینا۔ نوری کا مفعول اول فرعون حامان اور مفعول ثانی ما کانوا یحذرون۔ حذر یحذر حذرا، ڈرنا، بچ کر رہنا، اندیشہ کرنا۔ نمکن اور نوریہ کی وجہ نصب بھی ان مصدریہ پر عطف کا ہونا ہے۔
جنود یہ جندن کی جمع ہے، جند کے معنی لشکر ہے اور جنود اسی کی جمع ہے۔ فرعون اور حامان یہ دونوں غیر منصرف ہیں، ان میں عالمیت اور عجمہ پایا جا رہا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف الہام کیا، ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم انہیں دودھ پلاتی رہو، جب تمہیں ان پر کوئی اندیشہ ہو تو انہیں سمندر میں ڈال دینا، اور خوف مت کرنا اور غمزدہ مت ہونا، یقیناً ہم اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے پیغمبر بنانے والے ہیں۔ اوحینا اوحا یوحی احا باب افعال سے ہے، اس کے معنی وحی کرنا، دل میں بات ڈالنا، الہام کرنا۔ وحی ان کے اصل معنی سرعت اور تیزی کے ساتھ اشارہ کرنا، پھر نسبتوں کے بدلنے سے اس کے معانی بدلتے رہتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے لیے یہ لفظ استعمال ہو تو اصطلاحی وحی مراد ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے ہو تو الہام یا دل میں بات ڈالنا یا راہ سجانا وغیرہ کے معنی کیے جاتے ہیں۔ امن کی جمع امہات، ماں۔ ان ارضعی یہ ان تفسیریہ ہے، ارضاع باب افعال سے دودھ پلانا۔ خفت علیہ خاف یخاف خوفاً ڈرنا، مستقبل میں پیش آنے والے کسی واقعے یا کسی حادثے سے خوف زدہ ہونا۔ القا یلقی القاء، اس کے معنی ڈال دینا، یہ باب افعال سے امر حاضر واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ یمن کی جمع یموم آتی ہے، نہر کو کہا جاتا ہے، یہاں نہر نیل مراد ہے۔ ولا تخافی ولا تحزنی، حزن یحزن حزنا رنجیدہ ہونا، اور حزن یحزن حزنا اور حزنا باب نصر سے متعدی ہے، رنجیدہ کرنا۔ سمیع سے آئے تو لازم ہے رنجیدہ ہونا، اور نصر سے آئے تو متعدی ہے رنجیدہ کرنا۔ خوف مستقبل میں پیش آنے والے کسی واقعے یا حادثے سے اندیشے کی بنا پر ہوتا ہے، اور حزن کسی چیز کے چھوٹ جانے، فوت ہو جانے، ہاتھ سے نکل جانے کی بنا پر ہوتا ہے۔ تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال کر ہاتھ سے نکل جانے کی بنا پر رنج مت کرنا، اور آئندہ اس کے ساتھ کیا حالات اور کیا احوال پیش آئیں گے اس کا اندیشہ مت کرنا۔ ہم اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے پیغمبر بنانے والے ہیں۔ رادو یہ باب نصرہ سے اس میں فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے، نون اضافت کی بنا پر گر گیا، اور یہ حالت رفعی میں ہے، ان کی خبر۔ جاعلو بھی اسی پر عطف ہو رہا ہے۔ مرسلین باب افعال سے جمع کا صیغہ ہے، اس میں مفعول بھیجا ہوا پیغمبر۔ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، تو فرعون کے لوگوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ انجام کار وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے رنج اور غم کا باعث بنے۔ یقیناً فرعون، حامان اور ان دونوں کے لشکر بہت چوکنے والے تھے۔ التقاط کا معنی کسی گری پڑی چیز کو اٹھا لینا، اسی سے لقطہ اور لقیط ہے۔ آل بھی اہل کی طرح ہے، اس کے معنی معزز لوگوں کے قریبی رشتہ دار یا قریبی خدام وغیرہ۔ عدو کی جمع اعداء آتی ہے، دشمن۔ عدو مفرد ہی واحد جمع مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حزنن یا حزنا یحزن سے مصدر ہے، اور یہاں پر اس میں فاعل کے معنی میں ہے، رنج پہنچانے والا، باعث رنج۔ خاطئین خطئ یخطئ خطأ خطأ جان بوجھ کر غلطی کرنا، بہت زیادہ چوک جانا۔ التقط کا فاعل آل فرعون ہے، اور ظہور ضمیر مفعول بھی مقدم ہے۔ اسلام کو لام عاقبت کہا جاتا ہے جو لیکون میں ہے، یعنی فرعونیوں نے اس کو اٹھا لیا،
انہیں نہیں معلوم تھا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، لیکن اٹھایا تاکہ اس کا انجام یہ ہو کہ وہ ان کے حق میں دشمن اور ان کے لیے باعث رنج و غم بنے۔ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، فرعون کی بیوی نے کہا یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، اسے قتل مت کرو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، امید ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں اور وہ لوگ جانتے نہیں تھے۔ امرأت کی جمع من غیر لفظہ نساء آتی ہے، عورت کو کہا جاتا ہے۔ قرۃ عین کی تفصیل پیچھے گزر چکی۔ امرأت اور قرۃ عین ان دونوں کو تائے مستطیلہ سے لکھا گیا، یہ رسم عثمانی ہے اور قرآن کا مخصوص رسم الخط ہے۔ اگر ہم اپنے الفاظ میں امرأت اور قرۃ لکھیں تو تائے مدورہ سے لکھیں گے۔ عسیٰ ان ینفعنا او نفع ینفع نفعا، فائدہ دینا، اتخاذ بنا لینا، تخذ اس کے حروف اصلی ہیں۔ ولد کی جمع اولاد اور ولدن آتی ہے، لڑکا، بیٹا۔ شعر یشعر، شعور جاننا، محسوس کرنا، باریک چیز یا باریک بات کے علم کو شعور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے چین ہو گیا، قریب تھا کہ وہ اس کو ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل پر بندش نہ لگا دیتے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے رہے۔ فؤاد کی جمع افئدہ ہے، فؤاد دل کو کہا جاتا ہے۔ فارغاً، فرغ یفرغ، فراغ سے اس میں فاعل ہے، باب نصر، بے چین، بے قرار، جو ہر ایک سے خالی ہو کر صرف موسیٰ علیہ السلام کے غم اور موسیٰ علیہ السلام کی فکر میں لگا ہوا تھا۔ ان کادت، ان مخفف من المثقل ہے، یعنی اصل میں انہو ہے لیکن اس کی تخفیف کی گئی ہے۔ جب ان مخفف من المثقل ہو جاتا ہے تو وہ عمل سے بھی محمل ہوتا ہے۔ کادت افعال مقاربہ میں سے ہے۔ کادت لتبدی بھی، ابدا یبدی ابداء، ظاہر کر دینا، فاش کر دینا۔ لام یہاں پر لام مفارقہ ہے جو ان شرطیہ اور ان مخففہ من المثقلہ میں فرق کرنے والا ہے۔ ربط یربط، ربطاً، باندھ دینا، مضبوط کرنا۔ وقالت لأختہ قصی فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا قصی ہی، اس کے پیچھے پیچھے چلی جاؤ، تو وہ انہیں دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو محسوس نہ ہوا۔ اخت کی جمع اخوات ہے، بہن کو کہا جاتا ہے۔ قصی یہ واحد مؤنث حاضر امر کا صیغہ ہے۔ قص یقص قصا قصصا، کسی کے نشان قدم پر چلنا، پیچھے پیچھے چلنا، کسی کی جستجو کرنا۔ بصورہ باب کرومہ سے ہے، دیکھنا۔ جنوب کی جمع اجناب آتی ہے، جیم اور نون کے ضمہ کے ساتھ، دور کے معنی میں آتا ہے، اور یہ کسی بھی چیز کی صفت ہے۔ مکان جنوب، دور کی جگہ سے، دور کے مقام سے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ابھی ما قبل میں گزر گیا۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، اور ہم نے اس سے پہلے ہی ان پر دائیوں کو حرام کر دیا تھا۔ فقالت، تو موسیٰ کی بہن نے کہا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ، کہ میں تم کو ایسے گھر والے نہ بتاؤں، يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ، جو تمہاری خاطر اس کی کفالت اور پرورش کریں گے، وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور وہ اس کے خیر خواہ ہوں گے۔ مراضع یہ مرضع کی جمع بھی ہو سکتی ہے اور مرضعۃن کی جمع بھی ہو سکتی ہے۔ مرضع کی جمع ہو تو پستان اور دودھ پینے کی جگہ مراد ہے، اور مرضعۃن کی جمع ہے تو دودھ پلانے والی دائیاں مراد ہیں۔ دل یدل، دلالت، پتہ بتانا، رہنمائی کرنا۔ یکفولون، کفل یکفل، کفالت کرنا، کسی کی پرورش کرنا۔ ناصحون، نصح ینصح، نصحاً سے ہے، خیر خواہی کرنا۔ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، تو ہم نے ان کو ان کی والدہ کی طرف لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور وہ رنج نہ کرے، اور تاکہ وہ جان لے کہ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ آیات قرآنیہ ہے،
ان میں دسیوں تعبیرات ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وقت کی قلت کی بنا پر میں آپ کے سامنے مختصراً چند تعبیریں عرض کر دیتا ہوں۔ لی انباء کثیرۃ اذکر امامک منہا نبأ زمن الدراسہ، میرے بہت سارے اہم واقعات ہیں، میں ان میں سے پڑھائی کے زمانے کا ایک اہم واقعہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ لی انباء کثیرۃ اذکر امامک منہا نبأ زمن الدراسہ، العلو فی الارض والتفریق بین الناس واستضعافهم من اعمال المفسدین، زمین میں بڑا بننا، سرکشی کرنا اور لوگوں کے درمیان تفریق اور تقسیم کا کام انجام دینا اور اسے کمزور اور لاچار بنا دینا، یہ بڑے مفسد اور فسادی لوگوں کا کام ہے۔ اشرت الیہ ان اذهب، میں نے اس کو مشورہ دیا کہ چلے جاؤ۔ اشرت علیکم ان تعنوا بالقوامیس کل عنایہ، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم قوامیس اور لغت کی کتابوں پر خوب توجہ دو۔ یہ ان جو ہے، یہ ان تفسیریہ ہے، جیسا کہ وہاں پر بیان کیا گیا۔ قرآن کریم کے اہم تعبیریں اصبح فؤاد ام موسیٰ لولا الربطنا فبصرت به عن جنوب، یہ تعبیرات اعجاز قرآنیہ میں سے ہے۔ عربوں کے کتاب، لکھاری اور ان کے شعراء کے کلام میں بھی ایسی جدت اور عمدگی والی تعبیریں استعمال نہیں ہوتی۔ حق تعالی شانہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس سے زیادہ اپنی ادبی اور اپنی اصلاحی زندگی میں فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔